پوری گورنمنٹ یہ جو ہمیں بول رہے ہیں تو آج کل کے جو بھی ہیں یہ جوتی نہیں ہو سکتے. وہ جو بادشاہ تھے نہیں جن کے سامنے موسیٰ کھڑا ہوتے تھے ان کے سامنے علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جوتی نہیں ہے نا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس نمرود کے سامنے ٹھہرے تھے نہیں اس کی جوتی نہیں ہوتے ہیں نا. آج یہ جو بھی جن سے آج مسلمان سہما ہوا ہے, عقل کیا ہوتا کی, پرسوں کیا ہوتا کی, یہ جو ہمیں ڈر لگی ہوئی ہے یہ کوئی نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیسے کیسے نماردہ گزرے ہیں, کیسے کیسے فراعنہ گزرے ہیں. فراعنہ از دا پلورل آف فرعون, نماردہ از دا پلورل آف نمرود. بڑے بڑے بادشاہ گزرے, خطرناک بادشاہ گزرے. اکیلے کھڑے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, نہ کہ صرف اکیلے کھڑے ہیں, اس کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ڈیبیٹ قرآن مجید کی سورہ بقرہ اٹھائے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈیبیٹ موجود ہے. انا احیی امید بول رہا, ابراہیم تمہارے رب کون ہے؟ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے, جو زندگی دیتا ہے وہ موت دیتا ہے. دیوانہ کیا کرے, ایک لیک بلایا اسے, جاگ چھوڑ تو گھر کو, قیدی کو بلایا گھر کو بھیجا اسے, ٹھیک ہے دیکھو میں اسے زندگی دیا, اور ایک لے کا گردن اڑایا, دیکھ میں اسے موت دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بول رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب. ایسا ٹھیک ہے تو میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبوتا ہے, تو مغرب سے نکال کو مشرق میں ڈبا دکھا. ایک لے اکیلے ہیں ابراہیم علیہ السلام, اکیلے نمرود کے دربار میں, پورے اس کی گورنمنٹ کے سامنے, اس کا پوری, اب ہمارے زبان میں کیبنٹ ہے اس کی جو کیبنٹ پوری, ہاں اس کا ہوم منسٹر, اس کا جو بھی ڈیفنس منسٹر, سارے کے سارے بیٹھے ہیں, انہیں خود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں میرا رب مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں ڈباتا ہے, تو مغرب سے نکال کو مشرق میں ڈبا کو دیکھ. فبہت الذی کفر, فبہت الذی کفر, کافر لاجواب ہو گیا. حضرت ابراہیم اکیلے, اکیلا موحد جب رہتا نہیں, اکیلا سالڈ رہتا. ہمیں کیا ہے, ہمیں کھوکھلے اندر سے, چپ اوپر سے کچھ دکھ رہا ہو, ایسا بورڈ چبھائے تو اندر بورڈ گھستا بولتے ہیں, تو ویسا اندر پورا پھوکڑے ہیں, ہمارے اندر کچھ نہیں ہے, ہم پھوکڑ لوگ ہیں. ہمارے عقائد کے اندر وہ بات نہیں ہے. خاص طور سے ان لوگوں کو بھی لے لیجئے اس کے اندر جو عقیدہ صحیح العقیدہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کا بھی معاملہ دیکھو. توکل کی جب بات آئے, اللہ کی ذات پر بھروسے کی بات آئے, توکل کی بات آئے, ہمارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے. آج امت کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ آپ دیکھتے ہیں قبر پرستی میں مبتلا ہے, بہت بڑا طبقہ شخصیت پرستی میں مبتلا ہے. کسی کے سامنے, کسی زندہ انسان کے سامنے جا کر اس کے پاؤں میں وداڑ رہے ہیں, اس کے پاؤں میں لڑکھیل رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے تو فرمایا تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, میں نے آدم کے بیٹے کو عزت دی ہے, میں نے انسانوں کو کیا دی, عزت دی. انسان دیکھو کیا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی تھی, آج کسی کے سامنے اس طرح سے ذلیل ہو رہا ہے, کسی کے پیروں کے اندر, کسی کے پیروں کے نیچے جانے کو یہ اپنا شرف سمجھتا ہے. شخصیت پرستی, خبر پرستی, اسی طرح سے توہم پرستی, اور بھی بہت سارے کتنی پرستیوں میں اور عقائد کے شکار کے اندر ہم ملوث ہیں. اور یہ اور ہمیں ہمنا پرابلم کیسی ہے, گورنمنٹ سے پرابلم, ان کی سی پرابلم, ان کی سی پرابلم. دیکھیے بھائی, وہی اللہ رب العالمین آج بھی ہے, وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے ایک ابراہیم کو غلبہ عطا فرمایا تھا. وہی اللہ رب العالمین آج بھی ہے جس نے فرعون جیسی بے پناہ طاقت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلیل لشکر کو غلبہ عطا فرمایا تھا. ہے کہ نہیں؟ وہی اللہ آج بھی ہے, وہی اللہ آج بھی ہے جس نے 313 کو غلبہ اور فتح اور کامرانی عطا فرمائی تھی. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ, کتنے چھوٹے چھوٹے لشکروں نے بڑے بڑے لشکروں کو تتر بتر کیا ہے. چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے بڑے بڑے لشکروں کو ان کی ہوا اکھاڑ کر رکھ دی تھی. وہی رب آج بھی ہے. نصرت کہاں ہے, اللہ کی مدد کہاں ہے؟ متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ ہمیں لوگوں سے کمپلینٹ, لیکن ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. یہ جیسے ہی کچھ ہوتا ہے, یہ پروٹیسٹ, وہ پروٹیسٹ, یہ احتجاج, وہ احتجاج, یہاں جمع ہو, وہاں جمع ہو, مسلمانوں کو جمع ہونے کی ضرورت ہے, مسلمانوں کو یہ کرنے کی ضرورت ہے, وہ پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے, یہ پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے کرنے کے کاموں میں یہ جو پروٹیسٹ ہے نہیں, ٹھیک ہے سب کانسٹیٹیوشنلی مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ بھی کریں, اپنا ڈسسیٹسفیکشن ایگزیبٹ کریں, اپنے ڈسسیٹسفیکشن کو بتائیں کہ ہم خوش نہیں ہیں. یہ کرنے کے کاموں میں سمجھتا ہوں لاسٹ میں ایک کام ہے, کرو, ٹھیک ہے یہ بھی کریں گے, اسباب کو اختیار ہمیں کرنا ہے تو یہ بھی کریں گے. مسلمان اپنا ڈسسیٹسفیکشن ظاہر کریں, جو بھی پروٹیسٹ ہے انہیں پیسفلی ہینڈل کرتے ہوئے اس کے اندر ہم شرکت کریں. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کرنے کے کاموں میں سب سے لاسٹ کام ہے. کرنے کے کاموں میں کوئی انٹرسٹڈ اس نہیں ہے, کی کہ تو وہ نہیں ہو کاتے ہم, وہ کرنے کے کام. کل سی فجر کی نماز سٹارٹ, وہ پروٹیسٹ میں جائیں گے, ابھی
स्टेटस रखने के रात बोलो, हिजाब का वो लड़की का है करे सो स्टेटस रखने बोलो, ठीक है, कल फजर की नमाज को आ नहीं। जिस दिन, याद रखें, मैं बहुत बार ये जुमला रिपीट कर चुका हूं, जिस दिन फजर की नमाज में जुमा की भीड़ होगी, जिस दिन फजर की नमाज में जुमा की भीड़ होगी, उस दिन इनका बाप भी मुसलमानों का कुछ नहीं कर सकता। याद रखें, इस चीज को आज लिख कर ले जाएं। एक ही चीज अगर यहां से लेकर उठ रहे हैं तो काफी है। जिस दिन फजर की नमाज में मुसलमान जुमा की भीड़ करना शुरू कर देंगे और एक हफ्ता करो, एक हफ्ता खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये हम ना दूसरी चीजों में इंटरेस्ट है। मैं एज ए मुस्लिम मुझे कंट्रीब्यूट करना है, मुझे बहुत लगी है, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, वो यूँ हुआ, वो हिजाब का यूँ हुआ, वो झटके का वैसा कहते, वो हलाल मीट का वैसा कहते, वो यूँ कहते। एवरीबडी सीम्स टू बी डिस्टर्ब्ड, हर कोई डिस्टर्ब्ड है। लेकिन हमें क्या कर रहे हैं, उसके सोल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं? स्टेटस के अलावा, हाँ, व्हाट्सएप का स्टेटस रखने के अलावा, फेसबुक के अंदर स्टेटस रखने के अलावा, या फिर बहुत हुआ तो किसी प्रोटेस्ट के अंदर शामिल होने के अलावा सॉलिड जो करने का काम है हमने क्या किया है बताइए? नहीं कर रहे, कोई करने का काम हमने नहीं किया है। जी हाँ, तो अकाइद की इस्लाह की ज़रूरत मुसलमानों की है। कितना एक हुआ अकाइद, अब खैर बात अगर निकलेगी तो फिर अकाइद ही के ऊपर होगी। एक दो और बातें इंशाल्लाह इस सिलसिले में मैं काटता हूँ। अमल बेजारी, अमल बेजारी मुसलमानों की है। मुसलमानों का कितना बड़ा तबका है जो बेनमाजी है, बताइए? मुसलमानों का कितना बड़ा तबका बेनमाजी, अभी बात आई थी, फजर की नमाज हो, इशा की नमाज हो, कितना बड़ा तबका मुसलमानों का। लेकिन क्या भी हुआ कि तुम तकलीफ बहुत होने वाली। ये मस्जिद अजान को क्या बोलना नहीं, मैं वो अजान दिया तब मस्जिद को नहीं गया, नहीं जाता कि नहीं, ठीक है? मुझे अजान को क्या बोले तो प्रॉब्लम, अजान बंद, वो अजान कई सालों से इस मुल्क में चल रही है लेकिन हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो चुपिच बज रही हो, वो लोग दे भी रहे हैं, लोग अजान दे रहे हैं, देने वाले दे रहे हैं, अजान के लिए बुलाया जा रहा, नहीं मैं आज तक रिस्पॉन्ड नहीं करा, अजान को गया नहीं। उसकी इंसल्ट मैं करता कि नहीं? मेरे घर के बाजू मस्जिद है, मैं आज तक उसे रिस्पॉन्ड करा नहीं, मैं मस्जिद को गया नहीं, मैं करता कि नहीं? लेकिन उन्होंने क्या नहीं बोलना, अजान की नहीं बोलना, सब उन्होंने की नहीं बोलना, उन्होंने मैं इंसल्ट करता कि नहीं? आज तक हमने अजान की बेहुरमती की है या नहीं की है, मुझे बताइए। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 वक्त में बुलाया है, हमने अजान की बेहुरमती की है, हम अपने घर में तान कर सोते रहे, ठीक है? आज अजान को क्या बोले, ऐसा कैसा बोले? इस पहले तो अपनी इस्लाह कर, तू यूँ है कर को अजान के ऊपर बोल रहे हो ना आज, ठीक है? ये हमने याद रखें, जितने भी मसाइल के अंदर आज मुसलमानों के खिलाफ वो लोग कर रहे हैं, हमने उन्हें मौका दिया है, हमने उन्हें मौका दिया। और याद रखें, अजान के मामले में भी हम लोग एतदाल पर नहीं रहे। सबसे पहले अजान देने वालों को अजान देने का ढंग नहीं है, सबसे पहली बात। अगर हमने सही तौर से अजान दी होती, वो अजान जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, वो अजान जो अहद नबूवी में और असलाफ के दौर में दी जाती थी, वो अजान जो आज भी मक्के और मदीने में दी जाती है, काफिर खड़े होकर वो अजान सुनते। हमारे पास अजान की क्वालिटी क्या है मालूम है? हाँ, वाइज़े कौम की पुख्ता ख्याली न रही, रह गई रस्म अजान रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन गज़ाली न रही, बरक़ तबई न रही, शोला मकाली न रही। ये मामला हमारा है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो रूह नहीं है, अजान देने आता नहीं हमारे पास, लेकिन साउंड फुल रहना, साउंड फुल रखने का। देखिए, मैं अजान को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं अजान देने वालों की बात कर रहा हूँ। उनको कोई हक नहीं बनता कि वो हमारी अजान पर इस मुल्क के अंदर कुछ कह सकें, उनको कोई हक नहीं है। लेकिन हमें कब सुधरने का, कब सुधरने का? जब पूरी तरह से मामला अपने हाथ से निकल जाए, तब सुधरने का। अजान कैसी हॉरिबल दी जाती है मालूम हमारे मसाजिद के अंदर? अजान सुने तो तकलीफ होना, खास तौर से उस आदमी को जिसे अरबी का जरा जरा इल्म है, अजान सुन को परेशान होना होने ऐसा अजान। और माइक का साउंड फुल, माइक का साउंड फुल, ऐसी अजान। और ऊपर से देखिए, इन सारी चीज़ों का भी ख्याल हमें रखना होगा। गैर मुस्लिमों के इलाके में हमारी एक मस्जिद है, इमीडिएटली नेक्स्ट टू द मॉस्क देयर इज अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल है गैर मुस्लिमों का, बिल्कुल पड़ोस में हॉस्पिटल है। किसी भी कंडीशन में आदमी हो सकता है, बहुत क्रिटिकल केसेस भी हो सकते हैं। इन्हों अजान दे रहे हैं, ठीक है, फुल लाउड। और कैसी अजान? बिल्कुल जैसे मैंने आपके सामने बताया, उसके अंदर कोई ढंग ही नहीं है, अल्फाज का तलफ़ुज़ सही नहीं है, क्या भी नहीं, लेकिन एकदम लाउड। और बिल्कुल बाजू मस्जिद है, मस्जिद बाजू है, ऐसी अजान। क्या है? हमने किया है ये सब। अगर वही अजान सलीके से होती, अगर उसके साउंड को सही किया जाता, उसके जो भी
وہ بیس ہو, اس کے جو بھی چیز سیٹنگس ہیں اسے صحیح کر کے ایک صحیح انداز میں اگر اذان دی جاتی تو اس طرح کے معاملات نہیں آتے. ہم نے یہ سارے معاملات کھڑا کیے ہیں. تو خیر میں بتا ہی رہا تھا آپ کو, انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید آپ کے سامنے باتیں آئیں گی. مسلمانوں کی جو بے راہ روی ہے اسی کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات جو ہوئی مسلمانوں کی بدعقیدگی. اس بدعقیدگی نے مسلمانوں کو اندر سے پوری طرح سے کھوکھلا کر دیا ہے. ہم گرچہ بھیڑ تو نظر آتے ہیں, اتنی بڑی تعداد پوری دنیا کے اندر ہماری نظر آ رہی ہے, ہندوستان کے اندر اس قدر کثرت سے مسلمان نظر آ رہے ہیں, لیکن وہ 313 تھے, لرزتا تھا زمانہ. کہتے تھے 313 تھے, لرزتا تھا زمانہ. ہیں آج کروڑوں بھی تو ایمان سے خالی, ایک کروڑوں کی تعداد میں اندر کیا بھی نہیں ہے, پھوکڑ ہے اندر سے پوری, کچھ بھی نہیں ہے. تو عقائد کی اصلاح اور عمل بیزاری مسلمان نوجوانوں کے اندر. آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کو بے نمازی, بڑی تعداد میں مسلمان بے نماز ہیں. آپ دیکھیں مساجد کے اندر صفیں کتنی ہوتی ہیں, فجر کی ایک صف مکمل نہیں ہوتی. گلی کے اندر 500 گھر ہیں مسلمانوں کی, 500 گھر مسلمانوں کے ہیں, ایک صف مکمل نہیں ہو رہی فجر کی نماز میں. ہمیں اللہ رب العالمین کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو بڑا تکلیف, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اگر کوئی کرتا ہے بہت تکلیف مسلمانوں کو ہوتی ہے. ہونی بھی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن آر یو ایون ایلیجیبل, میرا سوال ہے, آر یو ایون ایلیجیبل؟ کیا تجھے جو تکلیف ہو رہی ہے یہ تکلیف مجھے ہونا بولے تو میں ایلیجیبل ہونا پڑتا اس کے واسطے. پہلا مجھے میں ایک لیول رہنا میرا, تب مجھے, ہاں میرے نبی کو کچھ بول رہا ہے کوئی, میرے اللہ کو کوئی کچھ بول رہا ہے, مجھے برا لگنے کے لیے میں کوالیفائی ہونا پڑتا. تو بے نمازی, تو بدعقیدہ, اگر اس نبی کی سب سے زیادہ کسی نے توہین کی ہے تو تو نے کی ہے. اس نبی کے احکامات کو اپنے پیروں تلے کسی نے روندا ہے تو تو نے روندا ہے. ٹھیک ہے, اللہ رب العالمین کے احکامات کو پورے قرآن کے اگینسٹ اگر کسی کی زندگی ہے تو میری ہے. ٹھیک ہے, پورے قرآن کے اگینسٹ میں جی رہا ہوں, میری پوری زندگی قرآن کے اگینسٹ ہے, میری پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کے اگینسٹ ہے, لیکن مجھے برا لگ رہا, مجھے برا لگ رہا. اس کے لیے میں کیا ہونا, کوالیفائی ہونا. پہلا میری زندگی قرآن کے مطابق ہونا, پہلا میری زندگی حدیث کے مطابق ہونا, اس رسول سے واقعی میں محبت کرنے والا میں بننا, خالی زبان سے محبت کرنے والا نہیں, واقعی میں اس رسول کے اوپر محبت کرنے والا میں بننا. تب اگر اس رسول کو کوئی کچھ کہتا ہے اور مجھے لگ رہا ہے ہاں بروبر, اسے لگنا, اسے لگنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایلیجیبل ہے, یہ کوالیفائڈ ہے اس کے لیے. ہر کوئی اٹھ رہا ہے, 5 ایک وقت کی نماز معلوم نہیں, جمعہ کے دن نماز کو آتا ہی نہیں, وہ بھی پیچھے کی صف میں رہتا. جمعہ کے دن پیچھے کی صف میں نماز پڑھنے والا تو, اس کے اندر بھی تھوڑے عید کے دن نماز پڑھنے والے, اس کے اندر بھی نہ عید میں پڑھنے والے نہ جمعہ کے دن پڑھنے والے. شادی کر لے اس دن شکرانے کی نماز پڑھنے کا بہت لگے رہتا ہوں. ہاں شکرانے کی نماز پڑھنے کا, شکرانے کی نماز پڑھنے کا, کون سی نماز ہے, شکرانے کی نماز کو بہت سیریس ہونے. ہاں زندگی میں نماز معلوم نہیں اسے, شادی کے دن شکرانے کی نماز پڑھتا کہتے ہیں, اور وہ نماز جو ثابت ہی نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق کتاب و سنت سے نہیں ہے. شادی کے دن شکرانے کی نماز کہاں کی نماز ہے, لیکن بہت سیریس وہ نماز پڑھنا, زندگی میں نماز نہیں پڑھیں. یہ ہمارا حال ہے, ہمارے نوجوانوں کا حال ہے. اور یاد رکھیں یہ ساری چیزیں ہم سب مل کر غور کر رہے ہیں, اور رمضان آتا ہی اسی لیے ہے کہ ہم یہاں سے بہت سارے چیزیں اپنے بیگ میں لیں, بیگ میں ڈال لیں. ایک سفر کے لیے نکل رہے ہیں, 11 مہینے کا سفر ہے, وہ پورا توشہ ریڈی کر لے کو ہمیں اس رمضان کے باہر نکلنا ہے. ان ساری باتوں کو لے کر ہمیں رمضان کے باہر نکلنا ہے. ٹھیک ہے, تب انشاءاللہ 11 مہینوں کے اندر اس رمضان کا ہماری زندگی کے اندر اثر ہوگا. تو یہ معاملہ مسلمانوں کے اندر بدعقیدگی کا معاملہ, نوجوانوں کی اصلاح, سب سے پہلی بات میں بولا بدعقیدگی. دوسرا عمل بیزاری, عمل ہماری زندگیوں میں نہیں ہے, بالکل عمل نہیں ہے. تو یہ دوسری چیز ہے. اب ہمارے نوجوانوں کو چاہیے آج کی اسی رات سے, دیکھیے وقت کی قلت کے خاطر میں چیزیں ذرا تیزی سے بھی اگر بول دوں تو آپ یاد رکھیے گا, ہمیں نمازی بننا ہے. ایٹ لیسٹ منیمم اسلام ہم سے کیا چاہ رہا ہے, کم سے کم چیز ہے, وہ کم سے کم چیز ہے, ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بننا ہے. ٹھیک ہے, تو عمل بیزاری ہمارے نوجوانوں میں سے ختم ہو جائے, بدعقیدگی نہ ہو, عقائد کی ہم اصلاح کریں. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں نوجوانوں کے اندر عام طور سے بالکل فضول مشاغل میں, فضول مشغلوں میں مسلمانوں کا بڑا دلچسپی ہے. ایسی چیز جس سے اس کی دنیا کی کوئی تعلق نہیں, اس کی دنیا تو بننے کی نہیں, اس کی آخرت بننے کی نہیں, لیکن ہمارا نوجوان اس کے اندر سب میں زیادہ انٹرسٹڈ. ایسا معاملہ ہمارے نوجوانوں کا
ایسی چیزوں کے اندر جس سے نہ میری دنیا بننے کی نہ میری آخرت بننے کی. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی ایک آدمی کے بہترین مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے، ایک آدمی کے بہترین مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس سے نہ اسے دنیا کا فائدہ ملنے والا ہے نہ آخرت کا فائدہ اسے ملنے والا ہے. ان چیزوں کو چھوڑ دینا ایک بہترین مسلمان کی علامت ہے. ہماری زندگی میں ایسے کام رہیں جس سے میری دنیا کا فائدہ ہو، جس سے میری آخرت کا فائدہ ہو. لیکن ہمارے نوجوانوں کا مشغلہ دیکھیے آج بہت بڑے پیمانے پر. آج برتھ ڈے سیلیبریشن نوجوانوں کا، اکثر میں اس سلسلے میں بات کروں. برتھ ڈے اب برتھ ڈے اس دن انہیں پیدا ہو ایسا نہیں کرے لوگوں کے اوپر. ہاں برتھ ڈے ہے. یاد رکھیں برتھ ڈے علماء کے قول کے مطابق بدعت ہے. بعض علماء نے اسے بدعت قرار دیا ہے، بعض نے اسے تشبہ قرار دیا. تشبہ کا مطلب ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. کس قوم کی مشابہت ہے؟